अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, मुख्तसर से वक्फे के बाद एक बार फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी ख़तरनाक मोड़ इख्तियार करती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने यह दावा किया है कि उसने गुज़िश्ता रात ईरान में 140 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये कार्रवाइयाँ आबना हॉर्मुज़ के करीब तिजारती जहाज़ पर नए ईरानी हमले के जवाब में की गई, जबकि ईरान ने भी उर्दन, कुवैत और कतर में मौजूद अमरीकी फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया और साथ आबना हॉर्मुज़ को एक बार फिर मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान ओमान के साथ आबना हॉर्मुज़ के इंतज़ाम और सिक्योरिटी से मुतालिक सिफारती राब्ते भी कर रहा था ताकि किसी मुतफ़िक़ा फ्रेमवर्क तक पहुँचा जा सके, मगर ताज़ा हमलों ने सिफारतकारी के इम्कानात को मज़ीद धुंधला कर दिया है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का ये कहना है कि ईरान को अपने गलत फ़ैसलों की कीमत चुकाना होगी, जबकि तेहरान ये कहता है कि अगर अमरीका जंग बंदी और मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल नहीं करेगा तो ईरान भी अपने रद्द-ए-अमल में आज़ाद है। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान अमलन एक बार फिर जंग में दाखिल हो चुके हैं? हालिया कशीदगी के बाद आबना हॉर्मुज़ और मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क्या होगा, इसी पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तार नजमो साकिब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब और पीजे मीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमो साकिब साहब, क्या देखते हैं मामलात इस नहज तक पहुँचे कैसे? ये दोबारा जो कशीदगी शुरू हुई है, पीस प्रोसेस में, पीस प्लान में क्या गैप्स रह गए थे? देखिए, 28 फरवरी को जब ये जंग शुरू हुई थी, हम वापस उस जगह पे आ गए और उसी तरह से हमें पता लग रहा है। उस वक्त हैरानी होती थी, अब कोई इतनी हैरानी भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। वो जो MOU साइन हुआ था वो कहा गया था जी याददाश्त साइन कर रहे हैं, ये 14 पॉइंट्स हैं, इन पे अमल दरामद होगा, जंग बंद हो जाएगी, बीच में सीज फायर भी हुआ। तो यूं समझिए कि बैक टू स्क्वायर वन वाली बात। आबनाए हुर्मुज का जो है वो असल में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये मसला जुग्राफिया का नहीं है, ये मसला जियोपॉलिटिक्स का है। क्योंकि जुग्राफी को अगर आप देखते हैं तो जो इसका नॉर्दर्न रूट है ना आबनाए हुर्मुज का, ये तो बरस से ईरान के कंट्रोल में है। इसका जो सदर्न है, जो कि इसका जुनूबी आपका है रूट है जी, वो इस वक्त US ने ब्लॉक किया हुआ है और वो है आपका जो कि ओमान के पास है और थोड़ा सा पोर्शन इसका जो है वो UAE के भी पास है। अब इसकी अहमियत इसलिए बनती है कि तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं कि ईरान ने जो है वो इस पे को नाके लगा दिए हो या इसको ब्लॉक कर दिया हो या इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो उसको रोका हो। लेकिन तारीख में ये भी तो नहीं हुआ ना कि अमेरिका ने इस तरह का हमला किया हो ईरान पे कि उसके पास कुछ ना बचे। तो यूं समझिए कि आबनाए हुर्मुज का बंद होना, फिर खुलना, फिर बंद होना, फिर खुलना और अब फिर बंद होना, ये ईरान की एक तरह से स्ट्रेटेजिक मजबूरी है, ये उसकी तस्वीराती मजबूरी है। वो क्या करे और दुनिया को बताए कि देखिए आप हमें तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, इसकी जो अहमियत बनती है वो कुछ इस तरह से है कि पूरी दुनिया की जब आप तजारत देखते मैं यानी इस इलाके की तजारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की तजारत की बात कर रहा हूं। रोजाना की बेसिस पे 600 अरब डॉलर की एनर्जी ट्रेड होती है। 20% जो पूरी दुनिया का तेल सप्लाई होता है, 20% पूरी दुनिया का जो तेल सप्लाई होता है वो इस रूट से जाता है। 25% जो आपकी लिक्विड गैस है, जो LNG है पूरी दुनिया की, वो इधर से जाती है और बाकी की जो ट्रेड है, जो बाकी का सामान वगैरह है, वो इससे अलहदा है जी। मतलब ये हुआ कि अगर इस रूट को बंद कर दिया जाता है जिस तरह के अभी फिर ये हो गया है, तो दुनिया की तजारत स्टैंड स्टिल पे आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो हमले कर रहा है वो उसने दोबारा से हमले कर दिए। वो अमेरिका पे डायरेक्टली तो हमला कर नहीं सकता, वो उसको हिट इसी तरह से इनडायरेक्टली कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जंग चूंकि खुद कानूनी तौर पे जायज नहीं थी, जंग किस कानून के तहत जायज है? तो हम ये सवाल पूछें कि ईरान किस कानून के तहत, कौन से UN कन्वेंशन के तहत, कौन से लॉ ऑफ सी के तहत या कौन से यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के तहत ईरान ये कर रहा है जी। कहीं नहीं लिखा, किसी मुल्क की इस पे इजारादारी नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जब ईरान इस हालत में आया तो उसको ये मजबूरन ये करना पड़ा, ये अनप्रेसिडेंट। आखिरी बात, इस वक्त आबनाए हुर्मुज का एक दफा फिर से बंद होना ऐलान है कि आप जो करना चाहते हैं कर लें, जितने हमले आपने करने, हम जवाबी हमला भी देंगे,
اور پوری دنیا کو یہ ایک اعلان انہوں نے ایک دفعہ پھر سے ایران نے کیا ہے کہ آبنائے ہرمز پہ آپ نہیں آ جا سکتے، یہ ٹریڈ نہیں ہوگی، یہ انرجی ٹریڈ نہیں ہوگی، یہ لیکوڈ گیس نہیں جائے گی، آپ جو مرضی کر لے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس جنگ کو بند کیا جائے اور امریکہ کو سمجھایا جائے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت معاشی تکلیف ہے۔ ٹھیک ہے ہلاری صاحب، جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت آبنائے ہرمز انیشلی مسئلہ تھا ہی نہیں، امریکہ نے یہ انفلیکٹ کیا ہے مسئلہ اور ایران کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھیار پکڑا دیا جس کا اب ظاہر ہے ایران استعمال بھی کر رہا ہے۔ تو کیا واقعی اسٹریٹ آف ہرمز کا مسئلہ ایک اسٹریٹجک مجبوری ہے ایران کی، یا یہ مسئلہ کسی اور طریقے سے پرامن طریقے سے بھی حل ہو سکتا ہے؟ نہیں، پہلے تو یہ ریگولیشن فری ٹرانزٹ کوریڈور تھا، کوئی ریگولیشن نہیں تھا، کوئی بھی آ کے جا سکتا تھا جی۔ اور اب یہ ایک ہائیلی کنٹیسٹڈ ٹول کنٹرولڈ چوک پوائنٹ بن گیا ہے جو ایران اور عمان کے ہاتھ میں جی۔ یہ اٹر ٹرانسفارمیشن ہو گیا ہے فرام اے ریگولیشن فری ٹرانزٹ کوریڈور ٹو اے چوک پوائنٹ، ٹول کنٹرول چوک پوائنٹ۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ یہ جنگ نے ہر چیز بدل دیا ہے۔ ایران جو ہے اور وہ ہرمز کو it sees ہرمز as a political and economic weapon، ایک ہتھیار ہے اس کے ہاتھ میں، اور وہ ہتھیار ایران جسٹیفائبلی استعمال کر رہا ہے ایز اے ہتھیار، جیسے ہتھیار کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو جو اس کے جو دشمن کے جہاز ہوتے ہیں ان کو انٹری نہیں دے رہا ہے، اور اگر اور اٹیک کر رہے ہیں ان کو، اور ٹولز اور سروس فیس جو بلکہ جو ضرورت ہے وہ لے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ٹول اور سروس فریز ایران کی ضرورت ہے، بھائی ایک پورا انفراسٹرکچر ایران کو لگانا پڑ رہا ہے، پائلٹ بوٹس وتھ پائلٹ کیپٹنز، اور ان کا ایک ایڈمنسٹریٹر سیٹ اپ اور ان کا تنخواہ، کہ اس لیے کہ وہ جہاز سے ٹھیک سے جائیں، ادھر سے سیف پیسج ہو ان کو۔ تو ان ادر ورڈز جو کوئی ایسا جہاز نہ جائے جس کا روٹ مختلف ہو فرام دیٹ جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے یہ سب چیزوں کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ چاہیے، اور وہ سیٹ اپ اگر نہ ہو تو اٹ پوزز اے تھریٹ ٹو سیکورٹی۔ وہ جو بھی لٹرل اسٹیٹس ہوتے ہیں اٹ پوزز اے تھریٹ ٹو دیئر سیکورٹی، تو اس لیے ایران کو ٹول لینا لازمی ہے، اس لیے وہ پیسے جو وہ خرچ رہے ہیں فار سیف پیسج آف شپس، اس کے لیے پیسے اٹ از کاسٹنگ دیم منی۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لوگ کیا کریں گے، کیا کر رہے ہیں مختلف لوگ، آپ دیکھیے دے آر لوکنگ فار نیو روٹس۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں یار یہ پیٹرول پہ اپنا جب ڈپینڈنس ہو ختم کرو، الیکٹریسٹی پہ جاؤ، ویو ایکشن پہ جاؤ، اور چیزوں پہ جائیں، یہ ختم کریں، یہ پیٹرول اور ڈیزل ہمیں نہیں چاہیے، یہ تو آ ہی نہیں سکتا پیٹرول اور ڈیزل۔ دوسری چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیٹرول اور ڈیزل کو استعمال کرنا ہے تو ان ملکوں کے پاس جاؤ جو اس قسم کی ڈینجرس جرنی ہمارے جہازوں کو نہیں کرنا پڑے۔ اور دیکھیے دو جو ملک جی سی سی کے ہیں، گلف اسٹیٹس میں ہیں، آلریڈی انہوں نے تیاری شروع کر دی ہے۔ آپ حیران ہوں گے سننے کے کہ سعودی عربیہ ایک ایسٹ ویسٹ پائپ لائن بنا رہا ہے، اور یو اے ای جو ہے ایک جگہ ہے ہب سے لے کے فجیرہ تک ایک نیا پائپ لائن بنایا ہے۔ they will not use this corridor۔ بھائی یہ ایک جنگ دو جینوسائیڈل مینیاکس نے شروع کیا ہے، اب یہ بھگت رہے، یہ ہے ان کا تحفہ دنیا کو، اب سب بھگت رہے اور یہ خود بھی بھگت رہیں گے۔ تو میرا اپنا خیال ہے اٹس اے ٹوٹل چینج، اور جو ایران کر رہا ہے اپنے سیکیورٹی کے لیے، اپنے سیفٹی کے لیے، دنیا کے شپس کے سیفٹی کے لیے، وہ جائز ہے۔
ٹھیک ہے. اور اگر پیسے اس کے خرچ رہے ہیں اس کا حق بنتا ہے کہ کہیں کہ یہ آپ لوگ سب بینیفٹ کر رہے ہیں, ہم یہ پیسے کیوں خرچیں, ہم آپ کے لیے خرچ رہے ہیں تو مہربانی سے ٹول دیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں روڈز پہ روڈز بنتے ہیں, ایک ٹول گیٹ ہوتا ہے, وہ ٹول کیا ہے, وہ یہی ٹول ہے نا کہ ایک آدمی خرچ رہا ہے آپ کے لیے پیسے, اب آپ سب کنٹریبیوٹ کریں. سو آئی تھنک دیٹ ایران اینڈ عمان آر ایبسولوٹلی رائٹ. ٹھیک ہے. ان کے سیکورٹی اسٹیپس دے آر یوزنگ اٹ از یوزڈ اگینسٹ دیم اینڈ ناؤ دے آر یوزنگ اٹ رائٹلی ایز اے پولیٹیکل اینڈ اکنامک ویپن. یہ تو تباہ کن فیصلہ تھا ٹرمپ اور نیتنیاہو کا. میر صاحب, ابھی پینل میں تو یہی سامنے آ رہی ہے چیز دونوں ہمارے پارٹیسپینٹس کی طرف سے کہ جسٹیفائڈ ہے ایران جو بھی کر رہا ہے اسٹریٹ آف ہارموز میں, وہ اس کی مجبوری ہے, اس پہ انفلکٹ کیا گیا ہے اور وہ اس کا استعمال کر رہا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک ویپن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز میں جو کشیدگی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار اس وقت کون ہے؟ کیونکہ پوری دنیا تو ایران کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے, لیکن کیا امریکہ نے نہیں پرووک کیا, امریکہ نے نہیں پہنچایا ان کو اس حد تک؟ اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل لوبیزم, اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل گینگسٹرزم. ایران نے حملہ کیا ان کے اوپر, جی مجھے آپ بتا دیں, یہ تو اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا. بالکل. تو اس وقت جو دو ملک ہیں, امریکہ اور آپ کے جو کاؤنٹر پارٹ انکل جن کو بنایا ہوا ہے, دے آر دا پیپل ہو آر ریسپانسبل فار اٹ. So yes, Iran is justified in saying what it is saying. بات یہاں آتی ہے رامین, how long will we continue with this lie, cheating and deception? آپ کو جہاں موقع ملتا ہے آپ غریب ملکوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. It doesn't matter جو مرضی ملک ہو. We need to be justifying any kind of war, any kind. تو اگر ہم اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے تو what use is this United Nations? Please tell me, is there any utility? Is there any آپ کہہ لو کہ some sort of solidity? نہیں. یہ ایک میری نظر کے yes, Iran is not a saint. Iran is not a saint. But it has to be given credit where it's due. But why are you saying that Iran is not a saint? Because whatever it's doing for its own survival. Yeah. دیکھو نا اس نے اپنی It's not the devil survival either, کر. right? Beg your pardon? It's not the devil as well. Is not the devil either. No. دیکھو جی رامین, جب ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل ڈسکشن یا کوئی بھی, ہم بات کرتے ہیں دونوں سائڈس. جی. ہم گلٹی نہیں کہہ سکتے, ہاں, ہم کسی کو کنوکٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, ہم جوری نہیں کر سکتے, of course. نہ ہی ہم ڈیفینس. سو بیسکلی جو آپ کا جو آبزرویشن ہے یہ بڑا آئی تھنک اٹس اے ویری ویلڈ آبزرویشن. اب اس ویلیڈیٹی کے اندر سوچا آپ نے کہ کوئی بولا ہے, کوئی بولا ہے, کوئی نہیں بولا. سو آئی تھنک the world has to come and sit down. اور یہ جو آپ نے یو این او کو بالکل سائڈ پہ کر دیا ہے, it's not going to work. United Nations has to be in the forefront. We can't just do things at whims. اگر ہم whims کی طرح کریں گے نقصان کس کا دنیا کا. ٹھیک ہے. So gone are the chambers of rationality. Gone are the chambers of humanity. تو یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ تو لل اس وقت جو کریٹ ہو رہا ہے یہ اس سے بھی آگے ڈینجرس. ٹھیک ہے. اب اس کو کون ٹھیک کرے؟ ہاں, یہی مسئلہ ہے کہ اس کو کون ٹھیک کرے گا. نظم ثاقب صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ ہمارا پینل اس وقت جو ہے نا اس بات پہ متفق ہے کہ ایران جو اس وقت آبنائے ہرمز کو بند کیا اس نے یا پہلے کیا تھا وہ جسٹیفائڈ. جی. اس کو پوائنٹ کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں اپنی حد تک. مجھے نہیں پتا ہلالی صاحب یا میر صاحب کیا کہیں. دیکھیے, جب آپ قانون کی بات کرتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کی بات کرتے ہیں, یو این کنونشنز کی بات کرتے ہیں, دنیا بھر کے کنسنسس کی بات کرتے ہیں, تو ایران کو قطعی طور پہ اجازت نہیں ہے کہ وہ سنگل ہینڈڈلی اپنے طور پہ انفرادی طور پہ اس اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیں.
ये है पॉइंट नंबर 1। ठीक है। कानूनन वो नहीं कर सकता। अब आते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं जस्टिफाइबल है, इसलिए कि जब जंग होती है, जब जंग होती है और इस किस्म की जंग होती है जो कि फुल फ्लेज वॉर है, इसमें कि आपकी पूरी तहजीब को मिटा देने की बात है, तो उसमें कोई भी चीज जायज, हाँ, कोई भी चीज जायज है क्योंकि जंग है। लेकिन अगर ये कहना कि कानूनी तौर पे जस्टिफाइड है, ईरान जस्टिफाइड नहीं है। ये कहना कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वो जस्टिफाइड है, नहीं है। ये कहना कि यूएन कन्वेंशंस के जो कि लॉ ऑफ द सी के मुताबिक है, जस्टिफाइड है, नहीं है। लेकिन जब जंग की बात है तो पूरा जस्टिफाइड है, इसलिए कि जब जंग होती है तो उसमें सिर्फ आपने अपने सर्वाइवल के लिए और दुश्मन को बताने के लिए कि देखिए हम ये भी कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये मेरा पॉइंट था कि जस्टिफाइड वो है जंग के हवाले से, लेकिन कानूनन नहीं। ठीक है, बड़ा अच्छा आपने इलाबोरेट कर दिया इसके ऊपर। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है अब इस सिचुएशन में जब दोनों तरफ से जंग भी छिड़ी हुई है, रेटरिक भी दोनों तरफ से हो रहा है, आप समझते हैं कि मुज़ाकरात अभी भी आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में जब एक दफ़े इजाज़त नेतन्याहू को मिल गई थी ट्रंप से कि फॉर नो गुड रीज़न वो एक जेनोसाइडल अटैक कर सकता है ईरान पे, फॉर नो गुड रीज़न, इसलिए कि वो ग्रेटर इजराइल चाहता है, इसलिए कि ये एक दुश्मन खुद बनाया है इनको और कहता है जब तक ये हैं तो इजराइल सेफ नहीं है, लिहाजा इनको मिटा दो। दैट इज नॉट अ जस्टिफिकेशन फॉर वॉर। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो एक जेनोसाइडल आदमी है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा है वी वांट हिम अरेस्टेड एंड प्रेजेंटेड बिफोर अस, यही है उसका स्टेटस, तो जो लोग जाके ऐसे क्रिमिनल को मदद करते हैं जैसे ट्रंप ने कहा है, he was also an accomplice. He is an accomplice to genocide. Absolutely, absolutely. अब तो वो खुद मार रहा है उनको। तो देखिए, अमेरिका कह रही है there is no justification to go to war. अमेरिकन इलेक्ट्रेट कह रही है, 70% कह रही है कि जंग जाने का कोई बहाना नहीं था। इसके हेड ऑफ द आर्मी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स रिजाइन करके चले गया, कहने लगा नहीं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स केंट रिजाइन करके चले गया, कहने लगा देयर इज नो जस्टिफिकेशन। तो देख चलिए, तो मैं आपको बताता हूं, अगर इफ देयर इज नो जस्टिफिकेशन, आपको कैसे आप जाके पूरी लीडरशिप को एलिमिनेट कर रहे हैं, बच्चियों को, लोगों को मर्डर फॉर व्हाट? ग्रेटर इजराइल। माय गॉड, मैं तो हैरान हूं, सच में आपको बता रहा हूं। दूसरे मुल्कों की रिलेशनशिप है, they should have by now severed diplomatic relations as a sign of our unhappiness, as a sign of that we don't want to stand and have a decent relationship with a country that is waging war on innocents for no good reason and is promoting a criminal. आप मुझे बताएं, जब हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ते हैं एक मुल्क के साथ, क्यों तोड़ते हैं? Because they are doing something which is almost immoral. Yes. Illegal तो है, it is also immoral. हमने कुछ नहीं किया है। और अब अगर क्रिटिसिज्म आ रहा है, उनको बुरा लग रहा है। ये किस किस्म का मुल्क है भाई? ये अमेरिका, इजराइल तो जिस किस्म का मुल्क है हमें पता चल गया है। 73,000 लोगों को तो उन्होंने मार दिया है, 28,000 बच्चों को खत्म कर दिया है, पता नहीं कितने हजार औरतों को। मगर अब ये इनके साथ खड़ा हुआ है और हमें कह रहा है कि मीडिएट व्हाट? क्या करें? सही बात है, जो सालिसी ममालिक हैं उनके लिए बड़ी इस वक्त ट्रिकी सिचुएशन है। पीजे मीर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन साथ ही अपना सवाल भी रख देती हूँ, उसका भी आप प्लीज़ एड्रेस कीजिएगा। क्या मुज़ाकरात की टेबल पर आने के क्या इम्कानात हैं? एक तो इमोशनल एग्रेसिव सोल्यूशंस होते हैं जो अभी हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि सोल्यूशन नहीं है, बट एक होता है प्रैग्मेटिज्म। आप समझते हैं कोई रियलिस्टिक सोल्यूशन है इस मसले का? एक आदमी सारी उम्र
गाजरें बेचता है, फल और सब्जी बेचता है, और उसके बाद वो सियासतदान बन जाता है. अच्छा. It doesn't work. बड़े एक्सेप्शंस होते हैं. मार्गरेट थैचर भी ग्रीन ग्रोसर थी, बट एक्सेप्शंस. यहाँ जो हमने चीज देखनी है कि हम इस पूरी जो मुल्क है इसकी डेस्टिनी कहाँ लेके जा रहे हैं. लोगों की तकरीरों के ऊपर, लोगों की ही हा और उनकी बातों के ऊपर. नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. यू वांट सेंसिबल पीपल टू रन द डोमेन ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी. हम नहीं कर रहे, और वो नहीं करेंगे. हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ रेस, एज अ ह्यूमन रेस, हम अपने आप को तंग करेंगे. सो इसको कौन देखेगा? मुझे बता दो. हम इजराइल को खत्म कर देंगे, हम इसको इंडिया को उड़ा देंगे, हम कश्मीर को ओब्लिटरेट कर देंगे. किया है किसी ने? किसी ने किया है? नहीं. किसी ने नहीं किया. ना कोई करेगा, ना कोई कर सकता है. दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, और इस एडवांसमेंट के अंदर आपको कहीं ना कहीं एक चौराहे पे, एक कुर्सी पे, एक टेबल पे बैठना पड़ेगा. अगर ये आपका एक सिंगल दिमाग है कि नहीं मैं बहुत बड़ा हूं, इट डजंट वर्क लाइक दैट. इट विल नॉट. तो ये जो हमारी एक नैरो माइंडेड और एक मायोपिक अप्रोच है, इट डजंट वर्क लाइक दैट. वी हैव गॉट टू बी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. मेरी रामीन, जब तक हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंक नहीं करेंगे, हर इंसान है, यस इंसान में गलतियां हैं, उन गलतियों को हमने ठीक करना है. वी मस्ट एक्ट ऑन इट टू सेव ह्यूमन मैनकाइंड. राइट, बिल्कुल ठीक है. नाजरीन, डिस्कशन का सिलसिला है, वापस आएंगे ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. वेलकम बैक जी. एक तरफ आलमी मंजरनामे पर हलचल है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी सियासी दर्जा हरारत एक मरतबा फिर बढ़ने जा रहा है. अपोजिशन इत्तेहाद ने 5 अगस्त से मुल्कगीर एहतजाज और अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है. और अपोजिशन का मुतालबा ये है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का खात्मा किया जाए, फिर सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मौखर किए जाएँ. अब 5 अगस्त की तारीख इस हवाले से भी अहम है कि उसी रोज़ 2023 में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था, और वो उसके बाद से मुसलसल कैद में हैं. दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि भाई तमाम मामलात कानून के मुताबिक चल रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म मुज़ाकरात की पेशकश भी कर चुके हैं. तो फिर ऐसे में सवाल ये कि क्या अपोजिशन वाकई हुकूमत पर सियासी दबाव बढ़ा सकेगी, या तहरीक भी माजी की एहतजाजी तहरीक की तरह महदूद रह जाएगी? क्या मौजूदा मुआशी और सियासी हालात में तसादुम मुल्क के मफाद में है, या हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना चाहिए? इसी पर बात कर लेते हैं. फरहान अली साहब, आपको क्या लगता है, एक सिंबॉलिक एहतजाज होगा या फिर रिजल्ट्स ओरिएंटेड एंड प्रेशर बिल्डिंग एहतजाज होगा? अफसोस से कहना पड़ता है कि बस नॉमिनली इस किस्म की कोशिश होगी. देखिए, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट्स बीन हैपनिंग. जब इमरान खान जेल में गया, उसकी जो पार्टी थी वो खड़े होकर कहने लगी कि हम अपने बानी को रिलीज करवाएंगे. और वो कैसे रिलीज करवाएंगे? उन्होंने कहा कि हम एक नेशन वाइड पीस मूवमेंट करेंगे जी. और उसके साथ साथ अकम्पनिंग दिस पीस मूवमेंट हम एक लीगल अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट पे. हम उनके पास जाके कहेंगे कि हमारे लीडर को छोड़ो, ये गलत, देयर इज नो चार्ज अगेंस्ट हिम. फिर क्या हुआ? तो एक कुछ नहीं हुआ. दे मेड नो प्रोग्रेस. तो फिर उन्होंने कहा अच्छा, तो हम एक पीस फोर्स खड़ा करेंगे. ये पीस फोर्स जो है ये जाएगा, सड़कों पे आएगा, लोग आएंगे, और इस पीस फोर्स जो है, पीस फोर्स, जोर दे रहा हूं फोर्स पे, ये फोर्स जो है उनको ओब्लाइज करेगा गवर्नमेंट को कि हमारे लीडर को छोड़े. मगर जब उन्होंने देखा कि कोई खास लोग नहीं आए
اور ان سے there was not much progress. اور فکر اور ڈر یہ بھی تھا، اور صحیح تھا فکر اور ڈر، کہ وائلنٹ کلیشز ہوں گے ساتھ اسٹیٹ کے ساتھ. تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ شاید ہمارا جو اسٹریٹجی ہے کچھ ریوائز کرنا چاہیے. تو ان کی نئی اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا عمران خان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے اداروں میں، ان دا کورٹس، اور اس کے خلاف جو ڈیفیمیشن کیسز ہیں کورٹ کو انہوں نے اپروچ کیا اور کہا ان سے یہ لیٹ ہم ڈیفینڈ ہمسیلف. مگر دیکھیے سپریم کورٹ نے کہا ہاں بالکل حق ہے اس کو، ہی کین ہیو اے ڈیفینس، بالکل، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی ایکچوئل اسٹیپ نہیں لیا کہ وہ جو ڈیفیمیشن کیسز ہیں جو کہہ رہے تھے یہ ہے اور وہ ہے، وہ کورٹ کے سامنے پیش ہو اور عمران خان کھڑا ہو اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا. یہ نہیں ہوا. یہ کس لیے نہیں ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اب اس وقت تک سب کو پتا چل گیا تھا کہ ایک ہی طریقہ ہے جو عمران خان بچ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک سیٹلمنٹ ہو. اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ایسا جو فیصلہ ہے یہ اگر ہو تو ہم اس کے لیے کام کریں گے. وی ول ٹرائی ٹو اوبٹین ہز ریلیف تھرو دس مینس. تو ایک طریقے سے انہوں نے پہلے کہا کہ ہم سڑکوں پہ آ کے ان کو واپس لائیں گے، پھر انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے پاس ہم جا کے اس کو واپس لائیں گے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ سڑکوں پہ جانا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ لڑو اور لڑائی اور وائلنس از ناٹ دی آنسر، تو پھر انہوں نے سوچا کہ کورٹ میں آئے گا. مگر سپریم کورٹ نے کوئی ایسا رولنگ نہیں نکالا کہ اب یہ کیس پریزنٹ کرو اور اب یہ آئے گا اور اب اپنا ڈیفینڈ کرے گا. انہوں نے کہا کہ he has a right to defend. They did not do anything more than that. ٹھیک ہے. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں بلوچستان کی اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ریزگنیشن کرو، بلوچستان کی گورنمنٹ آزاد کشمیر کے الیکشنز کو ختم کرو، پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کرو، جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کرو، ادھر ٹیررزم کے بارے میں ڈسکس ہوگا کہ کس کا قصور ہے، اور مسنگ پرسنز کو کریں. دیکھیے یہ کوئی سٹیپس، یہ جو 5-7 نقطے ہیں، یہ گورنمنٹ از ناٹ کانٹمپلیٹنگ اینی تھنگ. ٹھیک ہے. یہ حکومت جو ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ ابھی تک ایسی کوئی سٹیپس کانٹمپلیٹ نہیں کر رہے ہیں. شاید کریں، آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے. مگر میں نہیں سمجھتا ہوں یہ کوئی ہری میں، دیر از نو ہری ٹو کانٹمپلیٹ سچ سٹیپس. تو یہ مسئلہ ایسا چل رہا ہے، اور پاکستان جو یونٹی اور اسٹیبلٹی اور کولیبریشن جو چاہیے پاکستان کو ایسے موقع پہ دس اسٹیٹ آف افیئر، وہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. ویری سیڈ، ویری سیڈ. ٹھیک ہے. میر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، حکومت پر یہ اعتراض ہے کہ بھئی آپ پوری دنیا کے مسئلے حل کرواتے پھر رہے ہیں لیکن آپ سے اپوزیشن کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی شہباز شریف نے تو مذاکرات کی آفر دی ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ حکومت کیا مذاکرات کی آفر کے علاوہ بھی کچھ کر سکتی ہے؟ اس کے پاس کوئی اختیار ہے؟ جب گورنمنٹ اپوزیشن ہوتی ہے بڑے نعرے بنتے، بڑے پرومسز ہوتے، بڑے وعدے ہوتے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. مجھے ابھی تک یاد ہے لندن میں سردار عتیق بڑی اچھی باتیں کی and I support it کہ ہم جی ٹنلز بنائیں گے، کیونکہ پہاڑ کے ارد گرد سے جاتے ہوئے ٹرانزٹ ٹریڈ میں بہت مطلب روڈیں آپ کی ٹھیک نہیں. ہر لیڈرشپ نے کہا لینڈ سلائڈز آپ کا بیڑا کر کر. جی یہ بتائیں کسی پرائم منسٹر نے ایسے کوئی اقدامات لیے کہ جس کے اندر آپ کی روڈیں ٹھیک ہوں؟ پلیز مجھے بتاؤ. ہم جب سیز فائر ہوا اور حالات ٹھیک تھے، ہم انڈیا کے بارڈر پہ گئے، ان کے اندر جا کے دیکھے فینٹاسٹک روڈز، فینٹاسٹک ٹنلز. پاکستان سے آپ نے دیکھے چناری بھی آپ دیکھیں کہ روڈیں ٹوٹی ہوئی، ٹرانسپورٹ بند ہے. کس کا قصور؟ There is no maintenance. ہم باتیں کرتے ہیں، ہم ہوائی فائر کرتے. You got to do something with the people.
خدا جنت ہے سلطان محمود سے پوچھ لے, عتیق سے پوچھ لے, ان کے فادر سے پوچھ لے, کئی اور ہے. دا کوشچن از, یہ اچھی باتیں ہیں بالکل, آپ لوگوں کو لالی پاپس دیں, لیکن وہ لالی پاپ کا ٹائم ختم ہو گیا. پیپل ڈونٹ ہیو دا ٹائم فار لالی پاپس. اب غربت وہاں بھی بڑھ گئی. لیکن میر صاحب اپوزیشن کی جو ریزرویشنز ہیں, گریونسز ہیں, جس کے لیے وہ احتجاج کرنے کے لیے نکلنا چاہ رہے ہیں, حکومت کچھ کر سکتی ہے ان کی گریونسز کے لیے؟ کیا کر سکتی ہے؟ جب آپ ایماندار بن جائیں, جب آپ اپنے اندر ایمانداری لائیں, اگر یہ نہیں لائیں گے جو مرضی باتیں کر لیں, کچھ بھی نہیں, آپ کو ایمانداری کی بات کیوں؟ وہ جب آپ خود ایماندار نہیں ہیں تو لوگوں کے ساتھ کیا ایمانداری کرو؟ پلیز مجھے بتا دیں. تو اس کا مسئلہ کیا ہے جو آپ نے سوال پھینک دیا؟ اب اس سوال کے اندر کون اس سوال کو سمجھے گا, کون اس سوال کو پڑھ کے آگے بتائے گا؟ پلیز اس کا تو جواب دے کوئی نہیں. آپ کے سوال رامین آتے رہیں گے, باتیں ہوتی رہیں گی, وہ نہ کا کریں. سو اس لیے ہم ایک کویک مار میں پھنسے ہوئے. اب اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ ٹھیک ہے, یہ اللہ ہی جاتا. ٹھیک ہے. ویلکم بیک جی. گزشتہ روز دنیا بھر میں عالمی یوم آبادی منایا گیا ہے, اور پاکستان میں یہ دن ایسے وقت آیا ہے جب ملک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک بن چکا ہے. جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی تقریباً 25 کروڑ 90 لاکھ تک پہنچ چکی ہے, جبکہ جو شرح پیدائش ہے وہ اس ریجن میں سب سے زیادہ ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہی رفتار جاری رہی تو 2050 تک پاکستان کی آبادی تقریباً 39 کروڑ ہو جائے گی. جبکہ دوسری طرف سچویشن یہ ہے کہ ریسورسز نہیں ہیں, وسائل محدود ہیں, روزگار کے مواقع ناکافی ہیں, تعلیم اور صحت کا نظام شدید دباؤ کا شکار ہے. اب شاید یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں حکومت نے نیشنل پاپولیشن کاؤنسل قائم کی ہے, جس کی سربراہی وزیر اعظم خود کر رہے ہیں. 16 رکنی یہ کاؤنسل ہے. عسکری قیادت اس میں شامل ہے, 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہیں, متعلقہ وفاقی ادارے ہیں اور دیگر نمائندے بھی اس میں شامل ہیں. مقصد کیا ہے اس کا؟ کہ آبادی میں توازن لایا جائے, خاندانی منصوبہ بندی, آگاہی مہم اور قومی اتفاق رائے کے ذریعے ایک مؤثر پالیسی تشکیل دی جائے جس میں مذہبی اسکالرز اور سماجی رہنماؤں کو بھی شامل کیا جائے. تو عام سوال یہ کہ کیا صرف کاؤنسل بنانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا یا اس کے لیے مسلسل سیاسی عزم کی ضرورت ہے؟ تعلیم, خواتین کو بااختیار بنانے, صحت کی بہتر سہولیات اور عوامی شعور کی بھی ضرورت ہوگی. کیا پاکستان وسائل اور آبادی کے درمیان توازن قائم کر پائے گا یا تیزی سے بڑھتی آبادی ترقی کی رفتار کو مزید سست کر دے گی؟ اسی پر بات کریں گے. اب ہم ہر سال آبادی کے ٹاپک پر بات کرتے ہیں اور پھر اگلے سال آبادی بڑھ چکی ہوتی ہے. تو کہاں پر پرابلم آ رہی ہے؟ پالیسی لیول پر, یا اگر ہم میس لیول پر بات کریں, بالکل مائکرو لیول پر جا کر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ بڑا سمپل ہے, ہم تیار ہی نہیں ہیں. بڑی اچھی بات ہے آپ نے کی. پاکستان اسی طریقے سے ہی آگے جائے گا, ان خیالات سے, اس محنت سے. لیکن نہیں. اب آپ مجھے بتاؤ نا, جو انسانی مسئلے ہیں ہمارے ملک میں, پوری دنیا میں ہیں یہ, لیکن دنیا جو ہے اس پہ ایکشن لیتی, ہم ایکشن لیتے. پلیز مجھے بتا دیں, وی ڈونٹ ٹیک ایکشن. تو جب تک آپ خود اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرو گے, بول کے تو یہ ایک پوائنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر میں بہت زیادہ کام کروں. جب تک ہم کام کریں گے ہم آگے نہیں بڑھیں. اور اس کے ساتھ یہ جو آپ نے باتیں کی, اس کے ساتھ ساتھ انسانی مسئلے بتاؤ. پانی صاف نہیں, آپ کو ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر آپ کو کنٹامنیشن. پلیز مجھے بتا. میں نے یہی پروگرام میں ایک پوائنٹ ریز کیا تھا
کہ آپ نے کوئی ریسرچ کیا کہ گندا پانی آ رہا ہے صاف پانی میں امالگمیٹ کر. جی جی Did anybody talk about یا یو رائٹ، بالکل صحیح بات ہے. یہ سارے ریسورسز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو مسئلے کا روٹ نظر آتی ہے نجم ثاقب صاحب، وہ نظر آتی ہے پاپولیشن ایکسپلوژن. تو اب پاپولیشن ایکسپلوژن میں سر جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر آتا ہے نا سامنے، وہ یہ ہے کہ جو انڈر پریویلیجڈ خاندان ہیں ان کے بچے سب سے زیادہ ہیں. اب وہاں پر حکومت کیسے پہنچے گی؟ اویئرنیس، لٹریسی لیول، جاب اپرچونیٹیز، اویئرنیس، حکومت کی بس کی بات ہے یہ؟ حکومت کے بس کی بات یہ نہیں. حکومت کے بس میں کیا ہے، وہ اپنی ترجیحات کو دیکھیں. سب سے پہلے تو آپ یہ معلوم کریں کہ اگر پوچھا جائے آپ سے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، کیا معیشت ہے مسئلہ، کیا صحت ہے مسئلہ، کیا تعلیم ہے مسئلہ، کیا یہ بڑی بڑی روڈز اور یہ بڑے بڑے پلازے ہیں، تو آپ کہیں گے، آپ کو کوئی ذی شعور آدمی جو ہے وہ یہ جواب دے گا کہ پاکستان کا مسئلہ نمبر 1، سب سے بڑا مسئلہ آپ کی پاپولیشن کا گروتھ ہے. جی کیونکہ صحت بھی انہی کے لیے ہے، ہاں، معیشت بھی انہی کے لیے ہے، سڑکیں بھی انہی کے لیے Yes. بننی ہیں، تعلیم بھی انہی کے لیے کرنی ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ آپ کا یہ ہے. تو ترجیحات کی بات ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ 1947 کے بعد سے اب تک کسی حکومت نے سوچا ہی نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں. 50 کی دہائی میں اس کا احساس ہو گیا. اس کے بعد جب آپ کا پہلا 5 سالہ منصوبہ بنتا ہے، اس میں باقاعدہ طور پہ اس پہ ایک پلاننگ دی جاتی جی ہے، لیکن کوئی عملی طور پہ سامنے نہیں آتا. جب تیسرا 5 سالہ منصوبہ بنتا ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں 1965 سے 1970 کی، اس میں باقاعدہ طور پہ فیملی پلاننگ کے بارے میں بات ہوتی ہے اور اس کے نتائج نکلتے ہیں مثبت. اس کے بعد سے ایک لمبی خاموشی ہے اور پھر بی بی شہید کا دور آتا ہے. جی یہ 90 کی دہائی کی بات. جی جی اس دہائی میں باقاعدہ طور پہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ ان پورا پروگرام بناتی ہیں، فیملی پلاننگ کا بھی اور ہیلتھ کے بارے میں بھی. اس کے بعد سے پھر خاموشی. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہ بچے زیادہ ہوتے ہیں ان کے، وہ کیا کریں لوگ؟ وہ بچہ 6-7 سال کا ہوگا، وہ اس کے کسی کام میں لگائے گا، وہ پیسے لے کے آئے گا. آپ اس کو کیوں بھول رہے ہیں کہ غریب آدمی جو ہے اس کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں، بجلی کا بل بھی دے، بچوں کو پڑھائے بھی، اس کے بعد آپ کا جو گیس کا بل آ رہا ہے، اس کے بعد جو اس نے صحت میں کوئی پیناڈول ہی خریدنی ہے، کوئی دوائی خریدنی ہے، اس نے یعنی برتھ ڈیز بنانی تو دور کی بات ہے، وہ تو امیروں کے چونچنے ہیں، بیسکس کھانا پینا. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن غریب آدمی کا مسئلہ پاپولیشن گروتھ نہیں ہے. غریب آدمی کا کام ہی نہیں ہے یہ کہ وہ یہ دیکھے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ پاپولیشن ایکسپلوژن ہے. ایسا نہیں ہے. اس کا مسئلہ ہے گھر کیسے چلے. لہذا غریب آدمی کو دوش نہ دے. ترجیحات کی بات ہے. اس وقت آخری بات کر رہا ہوں. ترجیحات کی بات ہے. اگر کوئی دیانتدار حکومت ہو دنیا میں کسی بھی جگہ پہ اور اس کو یہ پتا ہو کہ آبادی کی بڑھتی ہوئی آبادی مسئلہ نمبر 1 ہے، تو یقین کیجئے حکومت کے لیول پہ آپ کچھ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس سے کہ یہ آبادی کنٹرول ہو. صرف کیمپین چلانے سے ٹی وی کی سکرین پہ یا اخباروں میں یا پیمفلٹ تقسیم کر کے یا کوئی کمیشن بنا کے ایسا نہیں. لہذا اگر ترجیحات ہماری درست ہوتی ہیں تو یہ مسئلہ تو رہے گا لیکن اس کی شدت میں کمی آئے. ہلالی صاحب، یہ جو لیبر فورس کے لیے بچے پیدا کرنے کا رجحان ہے پاکستان میں، اس میں قصور کس کا ہے؟ ان خاندانوں کا ہے جو کہ غریب ہیں اور بچوں کو ایز اے ریسورس دیکھتے ہیں، یا پھر گورنمنٹ کا ہے جو کہ لٹریسی لیول پر کام نہیں کر رہی، جو کہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز پر کام نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ایز اے ریسورس بچے استعمال ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ دیکھیے، سب سے بڑا سنگل گریٹسٹ فیکٹر از ایجوکیشن. اور ایجوکیشن جو ہے جب تک نہیں آئے گا تو اس کے معنی گورنمنٹ کا فالٹ، حکومت کا فالٹ. مگر میں آپ کو چند چیزیں جلدی سے بتا دیتا ہوں. کیا ہے؟ ابالش بیریئرز ٹو کانٹرسیپشن. کانٹرسیپشن کو ابالش کریں. فیملی پلاننگ ویلفیئر سینٹرز لگائیں. فیمیل لٹریسی کو
एक्सेलरेट करें. इसलिए जैसे मैंने पहले कहा था, देयर इज नो बिगर फैक्टर देन फीमेल लिटरेसी. तीसरी चीज है फैमिली प्लानिंग. स्कूल्स में बताएं, रिलीजियस कम्युनिटी लीडर्स को कहें, फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस आके अवाम को बताएं. और फिर इंसेंटिव्स दें कि आप अगर अपने वन चाइल्ड कपल अगर आप हैं तो यू विल गेट एन इंसेंटिव. और साथ अगर नहीं है तो फिर डिसइंसेंटिव 3-4 हो जाए तो डिसइंसेंटिव करें. मगर एक चीज और भी याद रखें कि इनके कैलकुलेशंस पूछें कि किस बेसिस पे ये मसलन कहते हैं कि वन चाइल्ड पर कपल. हाँ, कम तो हो जाएंगे, मगर चीन के साथ क्या हुआ, आप जापान के साथ क्या हुआ? डू यू नो दैट द जापानीज टुडे आर नॉट बीइंग एबल टू रिप्लेस वो लोग जो जिनका इंतकाल हो गया. और एक न एक दिन अगर ये चलता रहे 50 साल 70 साल में, जापान रहेगा नहीं, कोई जापानीज रहेगा भी नहीं, इसलिए कि आप रिप्लेस नहीं कर रहे हैं जिनका इंतकाल हो गया. So it's not easy. You have to plan this properly. You have to educate people properly. ऐसा ना हो कि पूरा नस्ल ही खत्म हो जाए. ये चीन में भी हो सकता है. अब तो चीन में तो इंसेंटिव दे चुके हैं कि ज्यादा तनख्वाह, ज्यादा पे, ज्यादा हॉलीडेज. मगर एक जमाने में आपको पता था कि एक बच्चे से ज्यादा हो तो पनिशमेंट होते थे. जी जी. तो ये सब चीजें वर्क दिस आउट. The ideal thing is जितने रिप्लेसमेंट्स होते हैं उतने होने चाहिए. जितने मरते हैं उतने लोग रिप्लेस होना चाहिए. मगर इधर 2.5% that's a killer growth rate. It's impossible to sustain. नाज़रीन, ये सवालात आपके लिए छोड़े हैं. फीडबैक जरूर दीजिएगा. हमें दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफ़िज़.